لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أمتي إذا تهاونوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بحرب من الله. ایک عظیم موضوع کی طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس حدیث کے ذریعے سے اعلان فرماتے ہیں. جو موضوع گفتگو ہے وہ فروع دین کا ایک جز ہے. فروع دین 10 ہیں، ان 10 میں سے ایک امر بالمعروف ہے، دوسرے نہی عن المنکر ہے. جہاں فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہیں پر فروع دین میں امر بالمعروف کو بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینا، والنہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنا. یہ ہر انسان کا فریضہ ہے اور یہ دین کے فروع میں سے ہے. لہذا اس امر بالمعروف کو، اس نہی عن المنکر کو انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. جامع السعادات میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان امتی اذا تہاونوا فی الامر بالمعروف. اگر ہماری امت امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر میں سستی کرتی ہے فَلْيَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو گویا کہ انہوں نے پروردگار سے اعلان جنگ کیا ہے. لہذا اگر ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم برائی کو روکیں. اگر کوئی اچھائی نہیں کر رہا ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اچھائی کی دعوت دیں، اس لیے کہ اچھائی کی دعوت دینا یہ در حقیقت راستہ ہے انبیاء کا، یہ راستہ ہے معصومین کا، یہ راستہ ہے اولیاء خدا کا. اگر ہم نے دوسروں کو نیکی کی دعوت کی تو در حقیقت ہم نے اس کام کو انجام دیا ہے جسے انبیاء انجام دیتے ہیں، جسے معصومین انجام دیتے ہیں، جسے اولیاء خدا انجام دیتے ہیں. لہذا ہمیں اپنے زندگی میں امر بالمعروف کو اپنا شیوا بنانا چاہیے، برائیوں سے روکنے کو اپنا شیوا بنانا چاہیے. اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری یہ سمجھ لے کہ ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا ہے، تو کوئی کسی گھر میں برائی نہیں پائی جائے گی، سماج میں برائی نہیں پائی جائے گی، معاشرہ طیب و طاہر ہو جائے گا، معاشرہ صحیح و سالم ہو جائے گا. لہذا انسان کو نیکی کی ہدایت کرنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے. انسان نیکی کی ہدایت یا برائی سے نہیں اگر روک پاتا ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ بزدلی کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں گھبراتا ہے یا برائی سے روکنے میں ڈرتا ہے. لہذا انسان کو بزدل نہیں ہونا چاہیے، ترسو نہیں ہونا چاہیے. نیکی کی دعوت دینا اس کا فریضہ ہے. جہالت کی بنیاد پر بھی انسان نیکی کی ہدایت نہیں کر پاتا ہے، برائی سے انسان نہیں روک پاتا ہے. مال کا لالچی ہونے کی بنیاد پر سامنے والے کو کبھی کبھی اچھائی کی دعوت نہیں دے پاتا ہے، برائی سے نہیں روک پاتا ہے کہ اگر میں نے اس کو برائی سے روک دیا تو جو مال مجھے ملنے والا ہے وہ مال مجھے نہیں ملے گا. اس کے نقصانات کہ اچھائی کی دعوت نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، اس کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات میں
انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی نیکیوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، فساد عام ہو جایا کرتا ہے، لوگوں میں برائی کا چال چلن ہوتا ہے، انبیاء کی زحمتیں، انبیاء کی مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں، احکام دین، حکم دین معطل ہو جاتا ہے۔ حکم دین کا معطل ہونا در حقیقت فروع دین میں سے اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو رکھا گیا ہے۔ اگر اس کو ہر آدمی نہیں بیان کرے گا تو حکم دین معطل ہو جائے گا، دین سے لوگوں کی رغبت کم ہو جائے گی اگر لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دی جائے، لوگوں کو برائی سے نہ روکا جائے تو دین کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہو جائے گی، انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اگر نیکی کی دعوت نہ دی جائے، برائی سے نہ روکا جائے۔ در حقیقت گناہ لوگ ظاہری طور پر کرنے لگیں گے اگر نیکی کی دعوت نہ دی جائے، برائی سے نہ روکا جائے۔ اب کسی کو اگر ہم برائی سے روکنا چاہتے ہیں، نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس کے بھی مرتبے ہیں، طریقے ہیں، اس مرتبے کے ذریعے سے، اس طریقے کے ذریعے سے ہمیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے۔ پہلے انسان اگر کسی کو برائی سے روکنا چاہتا ہے تو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے، سب سے پہلے مرحلے میں اپنے دل کے ذریعے سے انسان اس سے اظہار ناراضگی کرے، دل ہی دل میں اس سے حسد کرنے لگے، اس کو ناپسند کرنے لگے، دل کے ذریعے سے اظہار کرے کہ ہم تم کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں مانتا ہے برائی سے، وہ برائی سے نہیں رکتا ہے، تو انسان کو اپنے زبان کے ذریعے سے اظہار کرنا چاہیے کہ بھائی تمہیں یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس مرحلے میں بھی وہ اگر نہیں رکتا ہے تو عمل کے ذریعے سے، تیسرا اور آخری مرحلہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے اس کو روکا جائے کہ تاکہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے، اس برائی سے پرہیز کرے۔ امر بالمعروف اللہ کے یہاں ایک عظیم امر ہے، ایک ایسا امر ہے جس کو پروردگار پسند کرتا ہے، پروردگار جس کو دوست رکھتا ہے۔ روایت میں ہے کہ پروردگار نے 2 فرشتوں کو ایک شہر خراب کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ، جانے کے بعد اس شہر کو برباد کر دو۔ وہ دونوں اس شہر کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ تو اس میں سے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا، دیکھو یہ اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے عبادت کر رہا ہے، کس طریقے سے گریہ و زاری کر رہا ہے، لہذا حکم خدا ہے کہ اس شہر کو تو برباد کر دیا جائے۔ اتنے میں ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے، کیوں نہ پروردگار سے اجازت طلب کی جائے، پوچھا جائے پروردگار اس سرزمین پر تو تیرا بندہ عبادت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، کیسے اس شہر کو برباد کریں؟ تو خدا نے عرض کی اسے گڑ گڑانے دو، اسے دعا کرنے دو، اس لیے کہ اس کی وہ دعا یقیناً کر رہا ہے، لیکن تم میرے حکم کو اجرا کرو، میرے حکم کو اس شہر کے لیے پر جاری کرو۔ اے میرے پروردگار یقیناً، ہاں یقیناً، کیوں؟ آواز قدرت آئی، چونکہ جب وہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تھا
تو اس کا چہرہ رنگین نہیں ہوتا تھا، غیظ و غضب کے عالم میں اس کا چہرہ نہیں ہوتا تھا، وہ اظہار ناراضگی نہیں کرتا تھا، لوگوں کے اس کام کو ناپسند نہیں کرتا تھا۔ اس بنیاد پر اس کے شہر کو خراب کر دو۔ پتہ چلا کہ اگر ہم کسی کو برائی سے نہیں روکتے ہیں تو یقیناً ہم نے اس پروردگار کے حکم کی اطاعت نہیں کی ہے کہ جس نے فروع دین میں نہی عن المنکر کو رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں دوسروں کی برائی کو دیکھ کر کے اظہار ناراضگی کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کی برائی پر خاموش رہیں اور خوشحال ہو جائیں۔ نہیں، ہمیں دوسروں کی برائی سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کی اس برائی پر اظہار ناراضگی کرنا چاہیے۔ کچھ ایسی توجیہیں لوگ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم نیکی کی ہدایت کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم برائی سے روکیں۔ ان میں سے کچھ یہ کہتے ہیں ہمیں دوسروں کے گناہ سے کیا مطلب ہے، وہ گناہ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں ان کے گناہ سے کیا مطلب ہے، جبکہ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ پورے اس سسٹم میں، پورے اس نظام میں ہر آدمی ایک دوسرے آدمی کے سلسلے میں مسئول ہے۔ اگر گھر کا کوئی فرد گناہ کر رہا ہے تو خاندان کا ہے، خاندان کی بنیاد پر اسے سوال کیا جائے گا۔ پڑوسی گناہ کر رہا ہے تو پڑوسی کے حق جو ہیں پڑوسی کے بنیاد پر اس سے سوال کیا جائے گا۔ قوم ملت کا اگر کوئی ہے تو قوم و ملت کے بنیاد پر اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ خالی یہ کہہ دینا کہ اس کے گناہ سے ہم کو کیا مطلب ہے، وہ گناہ کر رہا ہے تو گناہ کرتا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی کے سلسلے میں ہم کو سوال، ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا صرف یہ کہہ دینا وہ گناہ کرتا رہے ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم جواب دہ ہوئیں تو ہم کو اس کو گناہ سے اس کو روکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے، اس کو ٹوکنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہی عن المنکر، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، یہ آزادی کے خلاف ہے۔ ہر انسان آزاد ہے، بے پردہ ہے تو بے پردہ رہے، یہ آزادی ہے۔ جو دل چاہ رہا ہے وہ دل کرے۔ حالانکہ یہ سسٹم اور یہ سوچنا اس کا بیہودہ ہے، بیکار ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی قانون ہے۔ اگر انسان قانون پہ عمل نہیں کرے گا تو قانون پہ عمل نہ کرنے کی بنیاد پر حرج لازم آتا ہے، نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ پروردگار نے انسان کو آزادی مطلق نہیں دی ہے، آزادی دی ہے لیکن آزادی مطلق نہیں دی ہے۔ آزادی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے قانون بھی بنائے ہیں، اس قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کو آزاد رہنا ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ آزادی کے خلاف ہے، یہ غلط ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے گناہ کرے، نہیں، پروردگار نے اس کی آزادی کے لیے اہتمام کیے ہیں، انتظامات کیے ہیں۔ پروردگار نے قانون الہی کو مرتب کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اعلان فرمایا ہے، قرآن کے دائرے میں رہ کر کے ہم کو آزاد رکھا ہے۔ لہٰذا اگر ہم صرف آزادی تصور کرتے ہیں کہ آزادی نہی عن المنکر کرنا آزادی کے خلاف ہے، نہی عن المنکر کرنا آزادی کے خلاف ہے، تو یہ ہمارا باطل تصور ہے، یہ ہمارا غلط تصور ہے، یہ ہمیں تصور نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کی ہدایت کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے، برائی سے روکنے میں ہمیں شرم آتی ہے، لہٰذا ہم نیکی کی ہدایت کرنے پر لوگوں کو آمادہ و تیار نہیں ہو پاتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، تو در حقیقت دین نے ایسی شرم کی مذمت کی ہے کہ نیکی کی ہدایت کرنے میں اگر تمہیں شرم آتی ہے تو دین مذمت کرتا ہے، برائی سے روکنے سے اگر تمہیں شرم آتی ہے تو تمہاری مذمت کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم کو شرم ایسی جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ دین نے شرم کرنے سے منع کیا ہے۔ آج
کہ اس زمانے میں ہماری حیا کس حد تک بڑھ چکی ہے، بے حیائی کی کس کمال تک پہنچ چکی ہے کہ بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم ان برائیوں کو روکنے سے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں۔ در حقیقت اس بے حیائی کی مذمت کی گئی ہے۔ ایسے موقع پہ انسان کو شرمانا اس کے لیے مذمت قرار دیا گیا ہے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیکی کی ہدایت کرنے میں ڈرتے ہیں، برائی سے روکنے میں ڈرتے ہیں، تو در حقیقت ان کو یاد رکھ لینا چاہیے، ڈرنا اگر چاہیے تو صرف خدا سے ڈرنا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ خالق حقیقی سے صرف انسان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ کس بات کا ڈر ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنے میں ڈر رہے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکنے سے ڈر رہے ہیں۔ اس طریقے سے انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک اکیلے روکنے سے کیا فائدہ، ہمارے ایک اکیلے نیکی کی دعوت دینے سے کیا فائدہ۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ قطرہ قطرہ سیلاب بن جایا کرتا ہے۔ ہم آج روکیں گے، پھر دوسرا روکے گا، دوسرا روکے گا، پھر تیسرا روکے گا۔ ایک ایک آدمی برائی کو روکتا جائے گا، اچھائی کی دعوت دیتا جائے گا۔ یہ ایک سیلاب کے طریقے سے سارے معاشرے کو سدھار دے گا، طیب و طاہر کر دے گا، پاک و پاکیزہ کر دے گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے نیکی کی ہدایت کرنے کی، برائی سے روکنے کی، دوسرے لوگ تو موجود ہیں، جو متقی ہیں وہ دوسروں کو روکیں، جو بزرگ لوگ ہیں وہ روکیں، جو علماء و مراجع ہیں وہ روکیں، جو مولانا حضرات ہیں وہ روکیں، جو مومنین اور صالحین ہیں وہ روکیں۔ ہم سے کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ان کا یہ کہنا باطل ہے، ان کی یہ سوچ باطل ہے۔ کیوں؟ چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے فروع دین میں ہے، فروع دین 10 ہیں، اسی 10 میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رکھا گیا ہے۔ لہذا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا نہیں ہے صرف علماء پر واجب ہو، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مراجع پر واجب ہو، بلکہ یہ ہر انسان پہ واجب ہے۔ لہذا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم سے کیا مطلب، یہ تو دوسرے لوگوں کا حق ہے، دوسرے لوگ بیان کریں، ممبروں سے بیان کریں، وہاں سے بیان کریں، یہاں سے بیان کریں، نہیں، بلکہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کا فریضہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں رہ گیا ہے۔ نہیں، اس کہہ دینے سے انسان کی ذمہ داری اپنی ختم نہیں ہوتی ہے، انسان کا اپنا وظیفہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ اب تو بہت زیادہ برائی پھیل چکی ہے، اب تو ہمارے اس بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں رہ گیا ہے۔ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وظیفے کو انجام دیں، اس وظیفے سے ہم کو شانہ خالی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ نہیں، یقیناً ہم سے ربط ہے، ہم سے انسانیت کے ناطے ربط ہے، ہم سے قوم و ملت ہونے کے ناطے ربط ہے، ہم سے رشتہ دار ہونے کے ناطے ربط ہے، ہم سے ہم شہری ہونے کے ناطے ربط ہے، ہم سے محلے والا ہونے کے ناطے ربط ہے، ہم سے پڑوسی ہونے کے ناطے ربط ہے، ہم سے خاندان ہونے کے ناطے ربط ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہم سے کوئی ربط نہیں ہے، انسان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم کو صرف اپنے کو طیب و طاہر کرنا ہے، اپنے کو بنانا اور سنوارنا ہے، تو جیسا کہ میں نے روایت کو بیان کیا کہ پروردگار اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ انسان کو دوسرے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ خود پیغمبر نے فرمایا من اصبح لم یہتم بامور المسلمین لیس بمسلم، کہ جس نے مسلمانوں کے بارے میں نہیں غور کیا، نہیں فکر کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم اچھے بنتے رہیں، دوسرے گمراہیوں کی طرف رہیں، یہ ہمارے لیے اچھی عادت نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم خود اچھے بن گئے ہیں تو دوسرے کو بھی اچھا بنائیں۔ اگر ہم دوسرے کو اچھا بنائیں گے تو پورا ماحول اچھا ہو جائے گا، پوری سوسائٹی اچھی ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ طیب و طاہر ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔